اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ سحری کھانا سنت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعث برکت بتلایا ہے۔ اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کچھ کھانے کی ہمت نہیں ہے، رات تاخیر سے کھانا کھایا ہے، تو ایک دانہ کھجور کا یا ایک گلاس یا آدھا گلاس پانی کا پی لینا سنت کی نیت سے، اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اس سے متعلق باتیں کل میں نے عرض کر دی تھی۔ آج جو ہے وہ روزے سے متعلق کچھ مسائل جو عام طور پر پیش آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، اس سے متعلق چند مسائل گوش گزار کرنے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم سحری کرتے ہیں صبح کے وقت، تو سحری کرتے وقت روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نیت نہیں کریں گے روزہ نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے ناشتہ کر لیا۔ دوسری بات اسی سے متعلق کہ ہر روزے کی نیت ہر روز الگ سے کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے مہینے کی نیت ایک ہی دفعہ کر لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک آدمی مہینے کے شروع میں پوری پانچوں نمازوں کی نیت کر لے کہ جی پورے مہینے کی میں نیت کر رہا ہوں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہر نماز کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر روزے کی سحری کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ رات سے کر لیں، صبح کر لیں، نیت جو ہے وہ ارادے کا نام ہے۔ بس اتنا کر لیں، رات کو کر رہے ہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ روزہ رکھتا ہوں، اور صبح کر رہے ہیں تو آج میں روزہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ختم۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق فقہ کی مشہور شرح آفاق کتاب ہے البحر الرائق، اس کے مصنف علامہ ابن نجیم۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے تو یہ سحری بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی سحری میں اٹھا ہوا ہے، چاہے الفاظ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے اور سحری کر رہا ہے، تو یہ سحری کرنا یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ کر لے تو بہت بہتر ہے۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی۔ اگلے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانا، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں آپ لگا رہے ہیں یا وہ رگ میں لگا رہے ہیں، وہ لگانا جائز ہے۔ اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ٹوتھ برش جو کرتے ہیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ مسواک کی جائے، اور مسواک کی سنت کو زندہ کیا جائے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ صبح جب اٹھیں ہر نماز سے پہلے مسواک ہونی چاہیے، لیکن خاص کر روزے کی حالت میں اس کو کرنے سے فقہاء نے اس میں کراہت لکھی ہے، چونکہ اس کے جو کچھ اجزاء ہیں وہ منہ میں رہتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اندر جاتے ہیں، اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا یہ مکروہ ہے۔ آپ سحری سے پہلے کر لیں، اس میں کوئی مضاحکے کی بات نہیں ہے، پہلے کر لیں، اس کے بعد آپ مسواک کر کے دانتوں کو صاف کر لیں، اچھی طرح کلی کر لیں، تاکہ کھانے کے جو کچھ اجزاء ہیں جو دانتوں میں پھنسے رہ گئے خلال کر لیں، 2-4 منٹ پہلے ان سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، شوگر کے جو مریض ہیں، بسا اوقات ان کو دن میں بھی انسولین لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سحری کے وقت تو لگا لی، افطاری کے وقت بھی لگا لی، لیکن بسا اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دن میں بھی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں پہلے مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں
کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، اس کے اندر انسولین بھی شامل ہے، چاہے وہ طاقت کا ہی کیوں نہ ہو، لگا سکتے ہیں، اس پہ روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار ہے، ڈرپ لگا رہا ہے، ڈرپ چڑھا رہا ہے، لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی منع نہیں ہے، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کوئی آدمی خون نکلوا رہا ہے، روزے کی حالت میں نکلوا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی آدمی ایسا کمزور ہے کہ خون نکلوا رہا ہے اور نکلوانے کے بعد وہ خود اتنا نڈھال ہو گیا ہے اور وہ خود اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بھائی تم روزے کے بعد کر لو یہ کام۔ اس کو مشورہ یہ دیتے ہیں آپ اپنا روزہ بچا لیں، آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے ابھی خون دینے کی، اور زیادہ دینے کا وہ ہے تو آپ افطاری کے بعد کر لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، اور خون نکلوانے کے بعد اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، گر پڑ نہیں رہا، نڈھال نہیں ہو رہا، نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا جائز ہے۔ مختلف بیماریوں کے لیے لوگ خون ٹیسٹ کرواتے ہیں، روزے کی حالت میں اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈائلیسس کے جو مریض ہوتے ہیں، یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس کو کیا جاتا ہے۔ تو فقہا کی رائے یہ ہے کہ ڈائلیسس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، روزہ برقرار رہتا ہے۔ آخری مسئلہ، مسائل تو خیر بہت سارے ہیں، بہت پیچیدہ پیچیدہ مسائل ہیں، میں ان مسائل کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا جو عام طور پر پیش آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ان مسائل کا استیعاب مقصود نہیں ہے، اول سے آخر تک اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، بعض بیچارے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ اب شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لیں۔ بس اوقات اس معاملے کا فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں، یعنی بیک وقت ہم معالج بھی بن جاتے ہیں اور بیک وقت ہم مفتی بھی بن جاتے ہیں۔ اب اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ شوگر کا جو مریض ہے وہ اس کا جو معالج ہے جس سے وہ علاج کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر شوگر کے پیشنٹ کی پوزیشن اور کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے۔ خود سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے اور تجربہ بھی یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے، تجربہ بھی یہ ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حالت بہتر کر دیتے ہیں، ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کا معالج کہتا ہے کہ بھئی آپ کو روزہ رکھنے میں مسئلہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بعد میں آپ روزہ رکھیں گے۔ اچھا، بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن روزہ نہیں رکھا اس دن فدیہ دے دیں گے، اس سے متعلق مسائل ہیں کچھ، وہ میں انشاءاللہ آج تو ساری بات نہیں ہو سکے گی، میں کسی اور دن انشاءاللہ میں بیان کروں گا، رمضانی میں انشاءاللہ۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں، آپ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ اگر رکھ سکتے ہیں اور ہمت ہے اور ہمت تھوڑی سی کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس روزے کے رکھنے کی برکت سے آپ صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں اور ایک حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر طاقت اور قوت بھی پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔